اہدنا الصراط المستقیم کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، ہدایت عطا فرما۔ اب دو لفظ ہیں، ایک ہدایت ہے، ایک صراط مستقیم ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ہدایت دے کر ہے، ہدایت مل کر ہے۔ ہدایت اس کے ایمان لانا ہی ہدایت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے کر ہے۔ میرے اور آپ کے اندر ایمان ہے، اللہ نے ہم کو ہدایت دے دیا ہے۔ اب ہمیں الگ سمجھنی کہ ہدایت کسے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہدایت دینا، اللہ ہدایت دے تو ہمیں نماز پڑھتی، نماز کو بولاؤ، نماز نہیں پڑھنے والا کیا بولتا؟ اللہ ہدایت دیا نہیں، بھئی ہدایت دیے اسٹمپ دیکھیں گے کہتی، بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہدایت دے کر ہے، تبھی تو آپ مسلمان ہیں۔ میرے دوستو ایمان جو ملکو ہے یہ ہدایت ہے، جو مسلمان ہے یہ اللہ ہدایت دے کر ہے، ہدایت مل گئی، اب ایمان والا ہے ہدایت مل گئی اسے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، میرے بندے میں تجھے ہدایت دے کر ہوں۔ اب مثال سمجھیے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے نماز میں پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب ہمیں سوچے، حالانکہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا، ابھی سے تو ہدایت مل گئی ہے نا، اب نماز کب پڑھ رہا ہے، اسے ہدایت ملی تو نہیں نماز پڑھ رہا۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے بھی اللہ سے کیا بول رہا ہے، اللہ ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے، ہدایت مل گئی ہے اسے، اب اسے ہدایت کی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں اگر سوچا جائے تو۔ میرے دوستو بات یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے، میرے ذمے ایک فرض نماز نہیں ہے، بہت سارے فرض نمازیں، موت تک کے فرض نمازوں کی مجھے ہدایت دے۔ ایک نماز کی ہدایت مل گئی، موت تک کے فرض نمازوں کی ہدایت دے، یہ مانگ رہا ہے اللہ بندہ اللہ سے۔ اور دوسرا یہ مطلب یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، فرض نماز کی ہدایت مل گئی مجھے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے فرض نماز کی ہدایت مل گئی، نوافل کی بھی ہدایت دے، تہجد کی بھی ہدایت دے، اشراق کی بھی ہدایت دے، اوابین کی بھی ہدایت دے، ذکر کرنے کی بھی ہدایت دے، قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی جو ہے ہدایت کا معنی نہیں ہے، ہدایت کا معنی اور مطلب اتنا لمبا، اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا مفہوم ہے، اتنا گہرا مفہوم ہے، سمندروں سے بھی گہرا مفہوم ہے اس کا، سمندروں سے بھی گہرا مطلب ہے۔ ہمیں خالی خطرے کو سمجھ رہے ہیں، میں اور آپ صرف خطرہ سمجھ رہی، لیکن یہ ہدایت جو ہے، ہدایت کا معنی اور مطلب یہ سمندروں سے بھی زیادہ گہرا معنی ہے اس کا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہدایت، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہدایت مانگ رہا ہے، اے اللہ میں جو ہدایت مانگ رہا ہوں، ہدایت ایک ہے، ہدایت پر استقامت ایک ہے، ایک ہدایت ہے، ہدایت پر استقامت ہے۔ ہدایت کیا؟ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، میں اور آپ نماز پڑھ لی، الحمدللہ یہ ہدایت مل گئی۔ استقامت یہ ہے، اے اللہ میں ہدایت، مجھے ہدایت تو دے دیا، میں نماز پڑھ لیا، عشاء کی پڑھ لیا، اے اللہ مجھے ہدایت دے، میں فجر کی بھی نماز پڑھوں گا، اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ پھر فجر کی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ظہر کی بھی ہدایت دے۔ پھر مانگے، اے اللہ مجھے ظہر کی بھی ہدایت مل گئی، مجھے عصر کی بھی ہدایت دے۔ یعنی استقامت کو مانگنا ایک ہدایت ہے، ایک ہدایت پر استقامت ہے۔ اور یہاں تک کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مفہوم لکھا ہے، اس کے وہ سمجھنے کے لیے ایک مثال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا میں آدمی کیا کرتا ہے، دنیا میں ڈگری لیتا ہے، ڈگری حاصل کرتا ہے، فلان ڈگری، فلان ڈگری، ایم بی اے کی ڈگری، ایم بی بی ایس کی ڈگری لیتا ہے۔ آدمی کو ڈگری لینے کے بعد تنخواہ نہیں ملتی، بھئی ڈگری لے لیا آپ، بہت ساروں کے پاس گھروں میں ڈگریاں ہیں یہاں پر، بھئی ڈگری لینے کے بعد آپ کو تنخواہ ملتی ہے؟ ڈگری لینے کے بعد تنخواہ نہیں ملے گی، تنخواہ کب ملے گی؟ جب آپ کسی جاب میں جوائن ہو جائیں گے، وہاں پر نوکری کریں گے، اس کے بعد تنخواہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ ہدایت کا معنی بہت گہرا ہے۔ ابن عربی نے ایک جگہ اور فرمایا، ہدایت ایمان، اعمال، اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ ایمان کا تعلق، اعمال کا تعلق یہ کس سے ہے؟ دل سے ہے، اور دل کا تعلق اللہ سے ہے۔ ایمان کا تعلق، اعمال کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور دل کا تعلق یہ اللہ سے ہے۔ اب یہاں پر ہم نماز میں جو مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ میرا ایمان بھی ہے، میرا یہ عمل بھی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، یہ عمل بھی ہے، ایمان اور عمل یہ میں دل سے کر رہا ہوں، اے اللہ یہ دل کا دروازہ تو کھولنے والا ہے، یہ دل کے دروازے کو کھول دے، یہی ہدایت ہے۔
ہاں، ہدایت کو علماء نے اکرام نے لکھا ہے، ایک ہے اراءۃ الطریق، آپ سمجھ میں نہیں آیا تو بھی سن لیو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اراءۃ الطریق ایک کہتے ہیں، ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ اراءۃ الطریق کا تو دنیا کی مثال سمجھنے کے لیے، اراءۃ الطریق کا تو آپ مجھے رستہ پوچھے، حضرت میں جانا فلاں جگہ جانا، کیسا جانا؟ میں بولا بھائی ایسا جا کو لیفٹ جاؤ، لیفٹ جا کو رائٹ چلے جاؤ، ہاں انشاءاللہ تم نہ مل جاتا وہ ایڈریس، بول دیا۔ اسے کہتے ہیں اراءۃ الطریق۔ اب میں صرف بول دیا، راستہ دکھا دیا، اب جانا، جاتے ہوئے نگرانی کے ساتھ جانا، حفاظت سے جانا، راستے میں ڈاکوؤں سے حفاظت ہونا، چوروں سے آپ کی حفاظت ہونا، یہ میری ذمہ نہیں ہے۔ میں بس راستہ دکھانے کا میرا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ چوروں سے بھی بچنا ہے، راستے میں زہریلے جانوروں سے بھی بچنا ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک ہدایت ہے ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ ایصال الی المطلوب اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو منزل مقصود تک آسانی کے ساتھ پہنچا دینا، امن و امان کے ساتھ پہنچا دینا، اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ اراءۃ الطریق کا تعلق بندوں سے ہے، ایصال الی المطلوب کا تعلق اللہ سے ہے۔ ایک ہے بندوں کی طرف سے رہبری، ایک اللہ کی طرف سے رہبری۔ بندوں کی طرف سے رہبری میں خطرہ ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت میں ہمیشہ ہمیشہ امن و امان ہے۔ اور اللہ جب پہنچائیں گے ایصال الی المطلوب، ہم کو سیدھے جنت تک پہنچائیں گے، بیچ میں تمام تکلیفیں، تمام مصیبتیں یہ دور ہو جائیں گی۔ اور ایصال الی المطلوب ہمیشہ اللہ سے یہی مانگنا ہے، اللہ مجھے ہدایت دے۔ کیوں دے؟ بھروسہ نہیں ہے آدمی کا۔ استقامت اللہ سے ہدایت کیوں مانگنا ہے؟ ہر وقت کیوں مانگنا ہے؟ بھروسہ نہیں ہے آدمی کا۔ کیوں بھروسہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ آدمی کا ایمان کی حالت یہ ہے، اس وجہ سے اللہ سے استقامت ہمیشہ مانگنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں رہے گا، یمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا یصبح کافرا، شام کو تو ایمان کی حالت میں رہے گا، یصبح کافرا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی ٹھیکریوں کے بدلے میں اپنے دین کا سودا کرے گا، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہدایت دے، کون سے؟ سیدھے راستے کی ہدایت دے، وہ بھی سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ بولے؟ بہت سارے راستے غلط بھی ہیں، جیسے کفار اس زمانے میں یہود و نصارہ بھی ایک راستے پر، ایک دین پر چلتے تھے، یہودیت تھی، ایک تھی نصرانیت تھی۔ یہودیت بہت زیادہ کٹر پن، یہودیوں میں بہت زیادہ کٹر پن، جیسے عبادتوں میں ان کا ایک عبادت خانہ ہوتا تھا، وہ عبادت خانے میں عبادت کرنا، اس کے علاوہ دوسری جگہ جا کے عبادت کرے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ کپڑے پر اگر کوئی گندگی لگی تو وہ کپڑے کو کاٹ ڈالنا، جب تک کپڑا کاٹتے نہیں وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ بہت ساری شدت پسند تھی، اور نصرانیت میں بہت زیادہ ڈھیل تھی، کیا بھی کر لو سبھی معاف، پورے غلطیاں کر لو معاف، یہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم دے کر بھیجا، ایک دین، ایک سیدھا سادہ دین دے کر بھیجا جو درمیانہ ہے، نہ زیادہ کٹر پن اس میں ہے، نہ زیادہ اس میں چھوٹ ہے، چھوٹ بھی نہیں ہے اور زیادہ کٹر پن بھی نہیں ہے، درمیانہ راستہ، ایسا راستہ کہ آدمی کے ذہن کے موافق یہ کام چلتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم میں ایک بات سمجھا رہے ہیں، عبادت جو ہوتی ہے وہ عبادت دو چیزوں سے مل کر ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی رہبری فرما، سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما، گویا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ علماء نے لکھا ہے عبادت دو چیزوں کو مل کر عبادت ہوتی ہے، ایک عقل کو لے کر، ایک محبت کے ساتھ بھی، عقل کے ساتھ بھی عبادت ہوتی ہے۔ عقل اور محبت دونوں کو مل کر عبادت ہوتی ہے، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبادت قبول کرتے ہیں۔ عقل بھی ہونا ہے اور محبت بھی ہونا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، افلاطون ایک بہت بڑا حکیم تھا، افلاطون بہت بڑا حکیم تھا، پورے یونان کے حکماء کو جمع کر لیا، بڑے بڑے حکیموں کو جمع کر لیا۔ حکیموں کو جمع کرنے کے بعد اس نے ایک بات طے کیا، کیا طے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کئی کو کریا، انسان پیدا کئی کو ہوا، بڑے بڑے حکیماں بیٹھے، حکماں بیٹھے، عقل والے بیٹھے، پہلی مجلس بیٹھے، بیکار ہوگی، کیا بھی نتیجے کو نہیں پہنچے، بھئی کئی کو پیدا کریا عبادت کے واسطے، فائدہ نہیں، کیا بھی برابر ڈیسیژن پر نہیں آئے کوئی بھی، تو ختم ہوگی مجلس۔ دوسری مرتبہ پھر مجلس لگایا، افلاطون پوروں کو حکماں کو بلا کر ایک بات طے کر دیا، کیا طے کر دیا؟ انسان مشین ہے، انسان کیا ہے؟ مشین ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں عقل سے کام لیا، برباد ہو گیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا افلاطون گمراہ ہو گیا کیونکہ عقل سے کام لیا، عقل سے کام لیا، وحی کے ذریعے سے کام لینا تھا۔ اللہ جو قرآن میں بول رہا ہے، جو نبی سمجھا رہے ہیں، وہ سیکھنا تھا اس کو، لیکن عقل سے کام لیا جس کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ مشین کیا کام کرتی ہے؟ مشین
کم قیمت کو زیادہ قیمت بناتی ہے۔ مشین کا کام کیا ہے؟ کم قیمت ہے، زیادہ قیمت۔ لکڑی ہے مثال کے طور پر، لکڑی لے کر گئے مشین میں رکھے، لکڑی کیا ہوئی بھئی؟ تختے کی شکل میں آ گئی، کھڑکی بن گئی، دروازہ بن گیا، قیمت بڑی نہیں بڑی۔ مشین میں ڈالنے کے بعد ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں دیکھو الٹا ہے قصہ، یہ ہماری مشین ہے، ہم مشین افلاطون کے حساب سے کھانا کھائے، مرغ و مسلم کھائے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا؟ قیمتی نکل رہا، بدبودار نکل رہا ہے نتیجہ۔ تو اس کی عقل یہاں کام نہیں آئی۔ جو بولا تھا افلاطون، بولا تھا مشین ہے، تو مشین کا کام کیا ہے؟ قیمت کو دگنا کرنا مشین کا کام ہے۔ مشین بنائے ہی اسی لیے کہ بھی قیمت کو بڑھائے، قیمت کو بڑھائے۔ اب اس کے حساب سے اشرف المخلوقات انسان نہیں، اشرف المخلوقات کون ہو گئے؟ مشین ہو گئی، جو لکڑی ہے وہ ہو گئی، درخت وہ ہو گیا، لوہا وہ ہو گیا، پلاسٹک وہ ہو گیا۔ اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میں نے انسان کو اشرف بنایا۔ چار چار قسم کھا کر اللہ نے کہا، یہاں عقل سے کام نہیں لیا، عقل سے بہت زیادہ کام لے لیا، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، درمیانہ راستہ۔ عقل کو زیادہ استعمال کریں گے، وہی سے اگر عقل ٹکرا رہی ہے، قرآن سے بھی زیادہ ہمیں سوچنے جا رہے ہیں، میرے دوستو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہاں، ایک حد رہتی ہے آدمی کے سوچنے کی، آدمی کے سمجھنے کی، جب اسی وجہ سے اللہ سے مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ پتہ نہیں کب میں عقل کو زیادہ استعمال کر کر، غلط استعمال کر کر میں کب گمراہ ہو جاؤں، یا عقل کو کم استعمال کر کر میں کب گمراہ ہو جاؤں۔ اللہ سے یہ مانگنا ہے، اللہ عبادت کر رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ عبادت کروں تو میں سیدھی سیدھی عبادت کروں، غلط عبادت نہ کروں۔ غلط عبادت اگر آدمی کر رہا ہے، اور محبت میں بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ محبت میں کیسے گمراہ ہو جاتا ہے؟ جیسے آپ حضرت وہ ویڈیو دیکھے رہیں گے، ذکر کرتے رہتی سبحان اللہ الحمدللہ، اچھل کو فین کو پکڑ لیتا۔ بھئی اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق ہو گیا ہے، یہ ذکر نہیں، ہنسی مذاق ہو گئی۔ بھئی ذکر کرے، کم از کم اللہ کی محبت میں زیادہ سے زیادہ مڈی ہلا ڈالے بس ہوگا۔ ذکر کرتے کرتے ممبر سے اٹھ کو فین کچھ پکڑ لیتے ہو، یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں، نئے نئے ذکراں شروع کر ڈالی، نئے نئے ذکر۔ آپ حضرت دیکھو یوٹیوب میں دیکھو، کبھی کبھار ویڈیو دیکھو، بھئی یہ ویڈیو کو غیر مذاق اڑا رہی، ہمارا غیر مذاق اڑا رہی، دیکھو ابھی ان کی عبادت ایسی ہے، ذکر کرتے چلتا اڑ کو کپڑے پھاڑ ڈالتا اس کے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ اللہ، کپڑے پھاڑ ڈالتا اس کے۔ بھئی نیا کپڑا، جھبا نوا، کپڑے پھاڑ ڈال کو، اچھل کو، وہ جو بیانہ کرتے رہتی ان کے اوپر جا کو ان کو لپٹ لے کو، تماشے ہو گئی۔ یہ محبت میں زیادتی ہے، محبت میں زیادتی بھی گمراہی ہے۔ محبت کو محبت کے درجے میں رکھنا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور ہدایت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کہتے ہیں ہدایت، اے نبی آپ ہدایت آپ نہیں دے سکتے، آپ صرف راستہ بتا سکتے ہیں، آپ راستہ بتا سکتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا کام بھی بس کیا ہے؟ آدمی کو رہبری کرنا، بھئی آ جاؤ۔ ہدایت ہمارا کام نہیں ہے۔ اور آدمی کا یہ سمجھنا کہ مجھے اللہ ہدایت دیا نہیں، میں اللہ ہدایت دیے بعد میں آتوں مسجد کو، میں اللہ ہدایت دیے بعد نماز پڑھتا ہوں، یہ غلط ہے۔ ایمان دیکھو ہے نا، یہ ہدایت۔ اور پھر اب اسے نماز کی توفیق کوئی نہیں مل رہی ہے، پھر اب سوچے ہمیں کیا حضرت اسے نماز کی توفیق نہیں مل رہی نا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کوئی بھی قوم جو ہے، جب تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قوم کو نہیں بدلتے، جب تک وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کا تب تک ارادہ نہیں کرتی، تب تک اللہ بھی نہیں بدلتے۔ بھئی ارادہ کریا تو نہ آدمی بدلیں گا، ارادہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، مجھے اللہ ہدایت دیا نہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر رمضان میں خود بخود وہ آدمی نماز کو آتا، کئی کوئی ارادہ ہوگا اس کا، سحری کر لیا، اب نماز پڑھ لیں گے، ارادہ ہوگا، ارادہ ہوا، اللہ ہدایت دے دیا، اللہ توفیق دے دیا۔ یہ بات ہے، اصل ہمارا ارادہ نہیں ہوتا نیک کام پر، اور ہمیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ گمراہ کر ڈالا ہمنا، اللہ ہمنا توفیق دیا نہیں نمازاں کی، اللہ ہمنا مسجد کو توفیق دیا نہیں، اللہ توفیق دیں گے، بھئی اللہ ہدایت دیں گے، ہمیں ارادہ کرے تو اللہ ہدایت دیتا۔ اس وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت کو، ہدایت جو معنی ہے بہت گہرا معنی ہے، ہمیں چھوٹا مختصر معنی کر لیے اسے، بہت مختصر سمجھ گئے۔ ہدایت کا تو کیا، خالی ہدایت کا تو ہم نہ سی کیا کہ سمجھش نہیں ہمیں ہدایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی وجہ سے مانگنا ہے۔ ہدایت میں استقامت بھی ہے، ہدایت میں ہمیشہ بھی ہے۔ اے اللہ ایک نماز نہیں، زندگی بھر کی نمازوں کی اللہ سے مانگ رہی ہمیں، یہ فرض نماز نہیں، نفل نمازہ میں مانگ رہی اللہ سے، ایک عبادت نہیں دوسری عبادتہ میں مانگ رہی، اور موت تک بھی اللہ سے ہمیں یہ عبادتوں کو مانگ رہی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔